السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ان کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعاتی زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عالمی تکوینیات کے بعض رموز و اسرار معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں کیا گیا ہے اور بخاری میں اس واقعے سے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہے۔ بخاری میں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ نوفی بکالی کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہے، ایک دوسرے موسیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپر کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے بھی زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشدان میں رکھ لو، بس جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشدان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصہ پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگا، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہیں ہوا تھا، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگا۔ یوشع نے کہا آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم صخرہ پتھر کی چٹان پر تھے تو وہی مچھلی کا ایک تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقترن زنبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے واقعہ کہنا بالکل بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے سرب راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام کے لیے عجب و تعجب خیز بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس صخرہ پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہا، اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے، یہ خضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا اور جو
اور اس نے تم کو تشریع علوم کا وہ علم عطا فرمایا جو مجھ کو نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قدر خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہے تو کسی معاملہ کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہو مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر نے اللہ سے کرایہ پوچھا، وہ خضر کو پہچانتے تھے لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصہ کا ایک تختہ کو کاٹ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، خضر سے کہنے لگے کشتی والے نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائے، یہ تو بہت نازیبا بات ہے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے سخت گیری سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے ایک کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چون ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ بلا شائبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بھی حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے قطرہ۔ کشتی کنارے لگے اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچہ کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر یارہ صبر نہ رہا، فرمانے لگے نہ حق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی سے بھی زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دور کی مسافرانہ اور درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر نے ان کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہمیں اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹھکنے کو جگہ دی۔ آپ نے کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا، اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، ہارا فراق بینی و بینک۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ باتیں تھی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار و تکوین علوم کی مزید معلومات ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی مفارقت ہونے لگی تو خضر نے ان واقعات کی جھوٹ حقیقت بیان کی۔ قرآن عزیز نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا فراق بینی و بینک، بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔